اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، بڑے واقعات، بڑی احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے فضائل پر، آب کوثر، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مقروض تھا اپنے دوست کا، اس نے اس کے 3000 درہم جو ہے وہ واپس لوٹانے تھے۔ اس دوست نے پہلے تو بڑی کوشش کی پیسے مل جائیں، مگر وہ پیسے نہیں ملے۔ آخر کار اس دوست نے اپنے دوسرے دوست پر مقدمہ کر دیا۔ عدالت میں معاملہ گیا، جج نے کہا کہ پیسے لوٹاؤ۔ اس نے کہا صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر 1 مہینے کے اندر لوٹا دو، ورنہ پھر تمہیں جیل ہو جائے گی۔ وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کہاں سے پیسے لوٹاؤں گا؟ تو اس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حدیث پڑھی ہو یا سنی ہو، یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی قرضے میں ہو، مصیبت میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت یا پریشانی میں ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مصیبت یا پریشانی میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو اس نے کیا سوچا کہ اب پیسے تو آنے نہیں ہیں، پھر کیا کروں؟ پھر طریقہ یہ ہے کہ میں روز درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ 27 دن گزر گئے، مسلسل درود پاک پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی، اور جب رات آئی نا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ امید ہے کوئی صورت بن جائے گی۔ اگلے دن رات نبی پاک کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اسے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں وزیر کے پاس جاؤں گا، وزیر نے اگر کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا، کیسے بتاؤں گا کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے۔ اب کیا ہوا، آخری رات آ گئی، صبح عدالت میں بھی جانا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام خواب میں آئے، آقا نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور چلا تو جاؤں، لیکن اگر اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگ لی تو میں کیا نشانی پیش کروں گا کہ تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس وزیر کو یہ کہنا، نشانی یہ ہے کہ تم روزانہ صبح 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اور جب تک تمہارے 5000 درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ یہ نشانی اسے بتا دینا۔ یہ دیوانہ عدالت جانے سے پہلے صبح صبح وزیر صاحب کے دربار میں پہنچ گیا۔ وزیر صاحب کو پیغام بھجوایا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پیغام لایا ہوں۔ اندر سے بندہ آیا، پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا۔ کمرے میں جانے کے بعد وزیر نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہا حضور میں غریب ہوں، مقروض ہوں، 3000 درہم مجھے لوٹانے ہیں، نہ لوٹائے تو آج جیل ہو جائے گی، اور مجھے نبی پاک نے خواب میں آ کر فرمایا کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں گے۔ وزیر کہتا ہے بالکل کر دوں گا، مگر میں یقین کیسے کر لوں؟ کوئی نشانی ہے کہ تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ہاں، خالی نہیں آیا ہوں، آقا نے نشانی دے کر بھیجا ہے۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا جو روز 5000 درود پڑھتا ہوگا، وہ خود کیسا ہوگا؟ اس نے کہا مرحبا یا رسول اللہ،
اپنے کمرے میں گیا، فوراً باہر آیا، 3000 نہیں 9000 درہم لے کر آیا، کہا 3000 تو میرے آقا نے حکم فرمایا، یہ ان کے حکم پر پیش کر رہا ہوں، 3000 آپ میرے گھر آئے، مجھے اتنی اچھی خبر سنائی، یہ اس خوشخبری کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور مزید 3000 اس لیے دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کاج شروع کر لیجئے۔ اچھا ایک اور بات، آپ زندگی میں کوئی بھی کام پڑے نا تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، میرے پاس آ جائیے گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب یہ دیوانہ خوشی خوشی عدالت میں پہنچ گیا، عدالت میں جا کر جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 درہم رکھے کہ سر یہ لے لیجئے۔ اب جج بھی کیسا حیران ہو گیا کہ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، میرے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، پیسے کدھر سے لائے؟ اب اس دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنا دیا، گویا اس نے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس غلام نے وہ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اب وہ جج بھی اس زمانے میں کیسے عاشق رسول ہوتے تھے، وہ جج اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، اور آنے کے بعد اس جج نے کیا کیا، 3000 درہم دیے کہ میرے آقا کا غلام میں بھی تو ہوں، کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے گا، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اتنی دیر میں جس دوست نے کیس کیا تھا نا، وہ کہتا ہے جج صاحب رکیں، کاغذ قلم لائیے، میں اس بندے کو ایسا عاشق رسول ہے، نبی پاک نے اس کو دیدار کروایا، اپنا قرضہ میں ہی اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا جج نے پیسے پہلے ہی دے دیے تھے، اس نے کہا جج صاحب اپنے پیسے واپس لے لیں، اب تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، جو پیسے نبی کے نام پر نکال دیے وہ واپس نہیں لینے، یہ بھی تم ہی لے جاؤ۔ اب وہ بندہ جو ایک رات پہلے 3000 درہم کا مقروض ہے، اب 12000 درہم لے کر گھر کو جا رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ کوئی بیماری کے لیے دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی قرضے کے لیے دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی کس پرابلم کے لیے پریشان ہے۔ پریشانیاں زندگی میں آتی رہیں گی، اور لیکن درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر ہم اس کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے غم آپ خود دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے ایک ایسی عظیم ہستی جو تاجران کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مالدار کیسا ہونا چاہیے، اللہ پاک اگر مال سے نوازے تو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، یہ وہ ہستی ہیں جو اس زمانے کے بڑے مالداروں میں جن کا شمار ہوتا تھا، یہ ون آف دا ٹاپ بھی کہیں تو حرج نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کیسے لائے، شخصیت کون سی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ایمان لائے یہ واقعہ بھی بڑے کمال کا ہے۔ ہوا یہ کہ وہ تاجر تھے اور کئی ملکوں میں سفر بھی کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے میں جب یمن گیا تو وہاں پر ایک اسکلان بن عواکن حمیری تھا، جو بڑا فراست والا زمانہ دیکھا ہوا بندہ تھا۔ وہ جب بھی جاتا مجھ سے وہ مکے کے بارے میں پوچھتا، کیونکہ یہ بندہ جو تاجر تھا یہ مکے میں رہتا تھا، یمن جاتا تو اس سے مکے کی باتیں پوچھتا تھا کہ مکے کے کچھ احوال بتاؤ، تمہارے ہاں کوئی ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جس کا چرچہ بہت زیادہ ہے، جس نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہو، کوئی ایسا بندہ آیا ہے تمہارے ہاں؟ تو وہ کہتا کہ میں جواب دیتا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب نارمل چل رہا ہے۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد میں واپس گیا تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہی حمیری مجھے کہتا ہے کہ تمہاری قوم میں آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تم اپنا ٹرپ شارٹ کرو، واپس جاؤ، ان کی حمایت کرنا، ان کی غلامی اختیار کرنا، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جا کر وہ قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور ایک کام کرنا، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، یہ اشعار بھی میرے آقا کو سنا دینا۔ یہ بندہ حیران کہ یہ ہمارے شہر کی باتیں یہ بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، اس کو پتا ہے۔ اس نے اپنا ٹرپ شارٹ کیا یمن سے، کہتے ہیں میں واپس مکے پہنچا، تو جب مکے پہنچے تو کہتے ہیں وہاں میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، وہ بھی کاروباری تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا مکے میں کوئی
ایسے شخص آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اناؤنس نہیں تھا، اسلام کی سٹارٹنگ جو تھی وہ چھپ چھپ کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا رہا تھا، تو اب سب کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ خود ایمان لے آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، اللہ نے انہیں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ اور جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا، جیسے کمرے میں داخل ہوا میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں آنے والا خوش بخت لگ رہا ہے، آنے والا خوشخبری دینے والا لگ رہا ہے، مجھے اس سے خیر ہی کی امید ہے۔ کہتے ہیں میں اس سے پہلے کہ نبی آخر الزمان کو کچھ کہتا، پیارے آقا کہتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ یمن میں کیا معاملہ ہوا ہے، غیب کی خبر دیتے ہوئے۔ تو وہ شخص بزنس مین کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر آپ ہی بتا دیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تم یمن سے آئے ہو اور حمیر کے رہنے والے نے ایک تحفہ، ایک امانت تمہارے ہاتھ سے میرے پاس بھجوائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جب ایسی خبریں سنی کہ نہ میں نے پہلے کبھی ملاقات کی ہے، نہ میرے پاس جو اشعار امانت کے طور پہ ہیں یہ سب انہیں کیسے پتا ہے، یہ غیب کی خبر سن کر وہ بزنس مین کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے نبی پاک کو وہ اشعار سنائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر ایمان لائے ہیں، میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک نے یمن میں رہنے والے اس حمیری کے ایمان کی بھی تصدیق فرمائی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب صحابی کا نام تو بتاتا ہوں لیکن ایک اور پیاری بات بتائے کیا ہے کہ ہم بھی تو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ہم نے بھی تو نبی پاک کو نہیں دیکھا، ان کی صرف باتیں سنی ہیں، ان کے فرامین سنے ہیں، اور سبحان اللہ ان لوگوں کے بارے میں بھی نبی پاک کے فرامین کچھ اس طرح کے موجود ہیں کہ میرے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، مگر اپنی جان سے زیادہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں گے۔ اور یقیناً ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کمال ہے نبی پاک کی محبت دیکھیں، صدیاں گزر گئی ہیں مگر آج بھی ان کی یاد میں آنسو بہانے والے موجود ہیں، مگر آج بھی ان کے گن گانے والے موجود ہیں، ان کے نام پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک اور بڑی پیاری بات، اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے نا، یہ محبت ہے حقیقی محبت۔ ایک ہوتی ہے دنیاوی محبت، مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، کوئی دوسرا آ کر کہنا یار مجھے بھی اس سے محبت ہے، بندے کو برا لگتا ہے کہ یار یہ میرے محبوب سے محبت کیوں کرتا ہے، کہیں یہ زیادہ قریب نہ ہو جائے، کہیں یہ حسد ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت میں کوئی کمپٹیٹر آ جائے تو لوگوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، ناراضگی، لڑائی ہو جاتی ہے۔ مگر میرے آقا کی محبت کا حال دیکھو کہ جب کوئی نبی پاک سے محبت کرنے والا نظر آتا ہے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ افریقن ہو، امریکن ہو، عربی ہو، پاکستانی، ہندوستانی، ویئر ایور ان دا ورلڈ، جب وہ کہتا ہے نا میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے، جب وہ آقا کی یاد میں آنسو بہاتا ہے ہمیں اسے دیکھ کر اس سے پیار ہو جاتا ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو یہ فرق ہے دنیا کی محبت میں اور حقیقی محبت میں۔ تو بہرحال وہ صحابی رسول کوئی اور نہیں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان لاتے ہی اب نبی پاک کی خدمت میں اپنا مال بھی پیش کرنا شروع کر دیا، اپنی تمام خدمات پیش کرنا شروع کر دی، اور ایسا مرتبہ پایا، ایسا مقام پایا۔ یاد رکھیے کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، مگر صحابہ کرام میں سب سے ٹاپ درجہ جن کا ہے نا وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ 10 صحابہ ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری والے، وہ 10 صحابہ جو خوشخبری جن کو دی گئی۔ اور کہاں کی خوشخبری دی گئی؟ جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن نبی پاک کی زبان مبارک سے جن کو اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور کیا مقام ہے آپ کا، اور آپ وہ صحابی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ راہ خدا میں سب سے زیادہ جنہوں نے خرچ کیا نا ان میں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اچھا، آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا اور عبد الرحمن رکھا۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر کسی کا نام برا ہو تو اسے نام تبدیل کر دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو، بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے۔ قیامت کے دن سب کے سامنے انہیں اس نام سے پکارا جائے گا۔ مگر آج ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک عجب دماغ لوگوں کا بن گیا ہے کہ جناب بالکل نیا نام ہونا چاہیے، یونیک نام ہونا چاہیے، پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ خبط کدھر سے آ گیا ہے۔ ارے بھائی، نام وہ ہونا چاہیے جس کی برکت بچے کو ملے، کسی صحابی کی نسبت سے ہو، کسی نبی کی نسبت سے ہو، خود نبی پاک کی نسبت سے ہو، پھر صحابیات کی نسبت سے بچیوں کے نام ہو تاکہ ان کا فیضان انہیں نصیب ہو۔ لیکن ایک عجب بھائی خاندان میں کسی کا بھی نام نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین سبحان اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کتنا بڑا نام ہے، اصفیاء کے اور صوفیوں کے امام کہلاتے ہیں، مگر آپ کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ محمد۔ امام غزالی کا نام پڑھیں، محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ البانی۔ تو کیا پرابلم ہے؟ اگر اتنا اچھا نام رب نے اپنے حبیب کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے، احمد رکھا ہے۔ اگر کوئی اور اچھا نام ہوتا تو رب اپنے حبیب کا وہ نام رکھتا۔ تو سبحان اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، آقا فرما رہے میرے رب کے نام پر رکھو، اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کا نام محمد ہے، میرے حبیب کا نام احمد ہے۔ تو علماء کہتے ہیں عبد الرحمن بہت اچھا نام ہے، عبداللہ نو ڈاؤٹ ون آف دا بیوٹیفل نام ہے، لیکن لفظ محمد جو ہے اس کا مقام ہی بہت بڑا ہے۔ اب سنو اس نام کی برکت کیا ہے۔ اس نام کی برکت یہ ہے کہ جس کے لڑکا پیدا ہو، حدیث سنیے گا، لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ذرا یونیک نام چاہیے، مولوی صاحب ایسا نام نکال کے دو پورے عارف والا میں کسی کا نہیں ہو۔ سنو حدیث پاک کیا ہے کہ جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ صرف محمد نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے نام بیٹے کا محمد رکھے۔ ایک اور حدیث پاک، روز قیامت دو شخص اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائیں۔ وہ عرض کریں گے ہم کس عمل کے سبب جنت میں جانے کے قابل ہوئے ہیں، اور ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا جنت میں جانے والا۔ تو رب فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ یہ نام کی برکت ہے۔ تو امیر اہل سنت سبحان اللہ سید اعلیٰ حضرت کا بھی انداز تھا، اور آج کے دور میں تصویر اعلیٰ حضرت ہے۔ امیر اہل سنت کا انداز کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بیٹے بچے کا نام رکھتے ہیں نا تو یا تو پہلے محمد رکھتے ہیں اور اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں۔ یہ بھی ادب کا ایک انداز ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ ہے نا کہ اس کا جو وزیر تھا ایاز، غلام پہلے تھا پھر وزیر بن گیا، اس نے کہا، اس کے بیٹے کو کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو وہ کہتا ہے حضور آپ ہمیشہ میرے نام سے مجھے پکارتے تھے، آج کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے ایاز کے بیٹے کے نام سے پکار رہے ہیں؟ تو سنو ہارون رشید کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے غلطی تم سے نہیں ہوئی، میرا آج وضو نہیں ہے اور تمہارا نام محمد ہے، تو میرا وضو نہیں تھا تو میں نہیں چاہتا کہ بے وضو میں یہ نام اپنی زبان پر لاؤں۔ ایسا ادب۔ تو اگر بیٹے کا نام محمد رکھیں، احمد رکھیں، تو پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں، احمد رضا رکھ لیں، ٹھیک ہے، بلال رضا رکھ لیں، بہت سارے صحابہ کے نام ہیں۔ تو اپنے بچوں کے نام نسبتوں والے رکھیں، ورنہ یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ سب سے یونیک نام، اچھا اب سب سے یونیک ناموں کے چکر میں بڑا مذاق بھی بن گیا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے قرآن پاک کھولا اور انہوں نے دیکھا کہ انا اعطیناک الکوثر، بچی پیدا ہوئی، اس کا نام کوثر رکھتے ہیں قرآن میں، بچی کا نام رکھ لیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دوسری بچی پیدا ہوئی، فصل لربک وانحر، دوسری بچی کا نام وانحر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ان شانئک هو الابتر،
تیسری بچی پیدا اس کا نام بھی ابتر رکھ دیا. استغفر اللہ. علم تو ہے نہیں ہے. اب قرآن میں کس لفظ کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں تو شیطان بھی آیا, کیا بچوں کے نام رکھو گے؟ خنزیر بھی آیا, کیا وہ بھی رکھو گے؟ تو اللہ کے بندوں کو قرآن کا ہر لفظ نام رکھنے کے لیے نہیں ہے, لیکن بس وہ اپنی دماغ سے چلنا ہے نا. تو نسبت والے نام رکھیں, اچھے نام رکھیں. چلیں لگے ہاتھوں ایک کتاب بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے نام رکھنے کے مسائل کے حوالے سے, تو یہ مکتبے سے حاصل کر لیں. اس میں سینکڑوں صحابہ, اولیاء اور ولیات کے, صحابیات کے نام موجود ہیں. اس میں دیکھ لیں, واقعی نیا نام بھی ہوگا اور کسی نسبت والا بھی ہوگا. تو بہرحال موضوع میں کہیں اور چلا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا. آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا. اور اس کے بعد آپ نے جو زندگی گزاری, سبحان اللہ, اب آپ کا سب کچھ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان اور اس طرح زندگی گزاری. سبحان اللہ, نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت بھی سنی. اور نبی پاک فرماتے سید من سادات المسلمین, عبد الرحمن بن عوف مسلمان شرفاء کے سردار ہیں. سارے مسلمان جو شرفاء ہیں ان کے سردار ہیں. ایک بار نبی پاک نے فرمایا میرے بعد جو میری ازواج مطہرات کی چاکری کرے گا, یعنی ان کی خدمت کرے گا, سچا اور نیک ہوگا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ فرمان سن لیا. میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی پاک کی ازواج کی کیسی خدمت کی. کسی کو حج پہ جانا ہوتا, کوئی بھی خدمت ہوتی, یہ بالکل خدمتگار کی طرح خدمت کرتے. نبی پاک کی حیات طیبہ میں بھی سرکار کی آل کے خدمتگار رہے, اور نبی پاک کی ظاہری وفات کے بعد بھی انہوں نے خوب سرکار علیہ السلام کی آل کی خدمت کی. اور پھر اللہ نے ان کے مال میں کیسی برکت ڈال دی. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک کی رضا مل جائے, ایک بات یاد رکھیں, آپ کے بچوں سے کوئی پیار کرے آپ کو بندہ اچھا لگتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, یہ فارمولہ ہے کہ جب آپ کی اولاد سے کوئی پیار سے بات کرے گا, آپ کے بچوں سے کوئی محبت سے پیش آئے گا, وہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا. تو جو سرکار کی آل سے محبت کرے گا, نبی پاک کتنا راضی ہو جائیں گے. تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو, کاروباری بیٹھے ہو نا, ایک فارمولہ بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ براہ راست نبی پاک کی توجہ مل جائے, ہماری غم دور ہو جائیں, ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں, اپنی روزی میں سے کوئی چھوٹا سا پورشن جتنا اللہ پاک نے آپ کو توفیق دیا, سید سادات کے لیے الگ کر دیں, آل مصطفیٰ کے لیے الگ کر دیں, اور اس اکاؤنٹ میں پیسے, مثال دیتا ہوں کہ اپنے نفع کا 1% یہ پیسے میں سرکار کی آل پر خرچ کروں گا, اور اپنے حساب میں لکھتے رہیں. جمع ہو گئے. بہت سید صاحبان ہیں, بڑے غمزدہ ہیں, بڑے دکھی ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں. اچھا, سید صاحبان کو زکوٰۃ بھی نہیں لگتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑا عجیب ہمارے یہاں فارمولہ ہے کہ بیچارہ کوئی سید پریشان ہے, ہم کہتے ہیں میرے پاس تو زکوٰۃ کے پیسے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا, اس کو لگ نہیں سکتی. وہ سید بیچارہ غریب بھوک سے مر جائے, اور تمہارے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کہ سرکار کا صدقہ اور نہیں ملا. ایک طرف کہتے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, اور آقا کی آل پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جناب موت آتی ہے. ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو کسی بھی حصے میں, کسی بھی پورشن میں سرکار کی آل کا خدمتگار بنا لیں. پھر دیکھیں مدینے والے آقا کیسا نوازتے ہیں. پھر جب سرکار کی آل کا خیر خواہ بن جاتا ہے نا, پھر براہ راست انشاءاللہ ان پر نگاہ رحمت ہوتی ہے. شاعر کہتے ہیں نا, جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, آقا تمہارا تو سارا گھرانہ صحیح ہے. تو نبی پاک کی آل کی خدمت کرتا ہے, اور اس آل کے بارے میں ہی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ایک اور بڑا خوبصورت فرمان نبی پاک کا. آقا فرماتے عبد الرحمن امین فی السماء و امین فی الارض. حضرت عبد الرحمن زمین و آسمان میں امانت دار ہیں. یہاں بھی یہ سیکھنے کو ملا, ملینر نہیں بلینر تھے اس زمانے کے, مگر امانت دار تھے. آج مسلمان کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی امانت رکھوا کر مطمئن رہتا ہے؟ ہمیں بھی امانت دار بننا ہے, کہ یہی مومن کا وصف ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں. اب الفاظ تو سنو یار, کہیں آقا فرما رہے تمام شرفاء کے سردار ہیں, کہیں فرما رہے زمین پر اللہ کے وکیل ہیں, کہیں فرما رہے زمین و آسمان میں آپ امانت دار ہیں. یہ ساری برکتیں ملی کیسے؟ اب سنو, عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار کیسے بنے؟ سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا, کاروباری بیٹھے, مولانا صاحب اصل بات تو بتاؤ, اتنا سارا پیسہ آیا کیسے, اتنی ترقی کیسے ملی؟ سنو, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دعا دیتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیسے یہ پیسے ملٹیپلائی کیسے کیے؟ آپ کے پاس کل 8000 درہم تھے، آپ کی پوری کیپٹل آج کے دور کے حساب سے حساب کر لیں 50 روپے کا درہم ہے، اندازہ سمجھا رہا ہوں، تو 4 لاکھ روپے تھے آپ کے پاس، بہت بڑے مالدار نہیں تھے، 8000 درہم تھے۔ 8000 درہم جب تھے نا تو جب نبی پاک نے صدقے کی ترغیب دلائی تو آپ 4000 لے کر آ گئے۔ کہتے حضور 4000 اللہ کے لیے حاضر ہے، 4000 گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما جو تم نے دیا، اور اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے جو تم نے اہل و عیال کے لیے چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 ازواج چھوڑی اور ملنے والے ترکے کی مالیت جو ہے 1,60,000 درہم تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے اتنا ترکے میں سونا چھوڑا تھا کہ کدال کے ذریعے اس سونے کو جب توڑا جا رہا تھا تو کدال چلانے والے کی ہاتھ میں چھالے ہو گئے۔ اس قدر مال آپ نے جب اپنی دنیا سے وفات فرمایا تو آپ نے چھوڑا۔ 4000 درہم سے اتنا مال کیسے ہو گیا؟ بلکہ سنو، آپ کی لائف میں تو ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ جب مکہ پاک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، صحابہ کرام مکہ پاک سے مدینے گئے تو کئی صحابہ ایمٹی ہینڈڈ گئے، بزنس نہیں لے کے جا سکے، اچانک نکلنا پڑا، گھر بھی وہیں چھوٹ گیا، پراپرٹی بھی وہیں چھوٹ گئی۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف پہنچے نا، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، زیرو۔ اچھا، نبی پاک نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ مکے سے صحابہ آئے ہیں اور خالی ہاتھ آئے ہیں تو آپ نے مدینے کے صحابہ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ دیا، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، ایک کے ساتھ ایک صحابی کو کر دیا کہ اپنے گھر میں لے جاؤ، کھانا وغیرہ کھلاؤ اور ان کو سیٹل ڈاؤن کرو۔ یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ پورے شہر سے آنے والوں کو ایک شہر والوں نے اس طرح ویلکم کیا ہو۔ اور سنو کیسی قربانی کی داستانیں ہیں۔ نبی پاک نے حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن کو جوڑ دیا۔ وہ کمال کے شخص ہیں۔ حضرت سعد کی قربانی، وہ کہتے ہیں حضور دیکھیں اب آپ میرے بھائی ہیں، میرا یہ مال ہے آدھا آپ کا ہو گیا، آقا نے آپ کو میرا پارٹنر بنا دیا، میرا بھائی بنا دیا ہے۔ اچھا میری 2 بیویاں بھی ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک پسند کر لیں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد نکاح بھی آپ اس سے کر لیں۔ اللہ اکبر، ایسی بھائی چارگی، ایسا نبی پاک کے نام پہ قربانی۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیں، آئے ہائے، آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہارا گھر چاہیے، نہ مجھے پیسے چاہیے، نہ فیملی چاہیے، مجھے سب آتا ہے، میں کاروباری ہوں، مجھے بازار کا رستہ بتا دو، بازار کدھر ہے۔ ہمت دیکھو، خودداری دیکھو، زیرو سے چلے، گھی اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا آپ اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ کہتے میں نے ایک فارمولہ بنایا تھا، میں زیادہ نفع کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، جب تھوڑا نفع ملتا تھا مال بیچ دیتا تھا، رولنگ بڑھاتا تھا، ہیوج، یعنی یوں سمجھے کہ ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، نفع کے انتظار میں نہیں بیٹھتا تھا، کاروبار کرتا رہا، اللہ پاک نے برکت ڈال دی اور زمانے کے مالدار ترین صحابہ میں شامل ہو گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بھی ایک درس ملا کہ ہمیں خودداری ہونی چاہیے۔ کسی کے مال سے کبھی بھی کوئی امیر نہیں بنتا ہے۔ دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں نا کہ کسی طرح وہ مدد کر دے، کسی طرح وہ ہیلپ کر دے، اس سے کوئی ترقی نہیں کرتا ہے۔ خودداری ہونی چاہیے۔ وہ کتنا پیارا شعر ہے نعت کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں دنیا والوں کہ میں پریشان ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ اللہ اس کے رسول سے طرف لو لگائے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ رکھیں، دنیا والوں کے مال پر نہ ہو، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ پر انگارہ لیا ہے، اور جو لوگ اپنی خودداری میں رہتے ہیں اللہ کریم انہیں برکت عطا فرما دیتا ہے، انہیں ترقی مل جاتی ہے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یوں تو بڑے واقعات ہیں، مگر یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ بعض اوقات جو ہے یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یہ بٹھا دی جاتی ہے کہ یار اسلام لگتا ہے مالدار جو ہے نا اس سے نفرت کرتا ہے، یہ اسلام مال کمانے کو غلط سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت میں تو تجارت کی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے روزی کے 10 حصے کیے ہیں، اس میں سے 9 حصے تجارت میں، 90% روزی بزنس میں ہے۔ تو بزنس کرنے کی تو یوں سمجھیے ترغیب ہے، اور تاجران کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، اس کا مضمون ہے کہ جو تاجر ہو، امانت دار ہو، سچی بات کرنے والا ہو، وہ قیامت میں شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ کسی مفتی کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ آپ کو بزنس مین کی فضیلت بتا رہا ہوں، مگر شرط کیا ہے؟ سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو۔ لیکن پرابلم یہی ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کہ جناب جب کاروبار کرنے بیٹھتے تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تھوڑے اور پیسے مل جائیں۔ اچھا لوگ اس کا جواب پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ یار ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور تو کر ہی رہا نا، ساری مارکیٹ کر رہی ہے، ہمارا مال کیسے بکے گا؟ پھر تمہارا بھروسہ کدھر گیا اللہ پر؟ اب یاد رکھیں، امانت دار جو ہوتا ہے اس کو اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پورے مارکیٹ میں کچھ لوگوں کا ریٹ الگ ہے، ایک کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ پورا دیتا ہے، سچا دیتا ہے، اچھا دیتا ہے، لوگ جا کے مہنگے ریٹ میں اس سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رب سے بھروسہ ہی ختم ہو گیا ہے، تمہیں مارکیٹ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ ہاں مالدار بننا اس صورت میں اچھا ہے۔ سنو، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں سے حلال طریقے سے کمایا اور اسے کار ثواب پہ خرچ کیا، اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اس سے حرام طریقے سے کمایا اور اسے ناحق خرچ کیا، اللہ اس کے لیے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم کو حلال کر دے گا۔ اب غور کر لیں، مالدار بنے مگر حلال کما کر، حلال جگہ پر خرچ کر کے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی، 4 قسم کے لوگ آئیں گے قیامت کے دن۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، میں اپنے بیان کو اب اینڈ کی طرف لا رہا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو حرام کماتے ہیں، حرام خرچ کرتے ہیں، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کچھ وہ ہیں خوش نصیب ہیں، بہت تھوڑے ایسے، حلال کماتے ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 2 تو نارمل کیٹیگریز ہو گئی نا۔ کچھ وہ ہیں جو حلال کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، ان کو روک لیا جائے گا اور جواب لیا جائے گا اور اس پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ کماتے حلال ہیں کہ نہیں یار جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر خرچ کی جب باری آتی ہے تو حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کی شادی ہو تو سارے ناچ گانے، ڈھول تماشے، حرام کام، اور بھائی اتنی مشکل سے تم نے حلال کمایا ہے، کیوں خرچ کر رہے ہو حرام پر؟ یار بچوں کی خوشی کے لیے کرنا ہوتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو۔ اور چوتھی کیٹیگری جو ہے نا وہ اور خطرناک ہے، وہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو حرام کماتے ہیں اور خرچ حلال کرتے ہیں، انہیں بھی پکڑ لیا جائے گا، وہ بھی مارے جائیں گے۔ اب یہاں کیا شیطان نے کان میں ڈال دیا ہے لوگوں کے کہ یار ٹھیک ہے میں تھوڑا جھوٹ بولتا ہوں، تھوڑی سی ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، سود بھی تھوڑا سا چلتا ہے، رشوت بھی تھوڑی بہت ہے، مگر میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو کر رہا ہوں، میں مسجد میں بھی تو چندہ دے رہا ہوں، میں حج بھی کر لیتا ہوں، غریبوں کی شادیاں بھی کروا دیتا ہوں۔ ان کو شیطان بیک اینڈ پہ پیچھے یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ تم غلط کر کے اچھا کر کے بیلنس شیٹ برابر کر رہے ہو، اور اللہ کے بندو یہ آپ کی اکاؤنٹ کی بیلنس شیٹ نہیں ہے کہ ڈیبٹ کریڈٹ سیٹ کر لو تو برابر ہو گئی تو بیلنس شیٹ کمپلیٹ ہو گئی، نہیں۔ ایک جملہ یاد کر لو، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے، پاک کے علاوہ وہ قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ یہ حرام کما کر تو صدقہ دے رہے ہیں نا، حرام کما کر مسجدیں بنا رہے ہیں، حرام کما کر حج کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے، بلکہ بعض اوقات تو گستاخی ہے۔ اب میں اس کو دنیاوی لاجک سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور بہت بڑا خوبصورت سا پیکٹ تحفے میں دے کر آ جائیں، آپ چلے جائیں، بادشاہ پیکٹ کھولے اور اس کے اندر جو بوتل نکلے اس بوتل کے اندر پیشاب بھرا ہوا، تو بتاؤ بادشاہ تمہاری پیکنگ سے خوش ہوگا؟ اندر تم نے تحفہ ناپاک دیا اسے۔ آپ سوچیں کہ جو حرام کما کر صدقہ دے رہا ہے کہیں اللہ کی بارگاہ میں ناپاک تو نہیں بھیج رہا؟ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کروڑوں خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تب اللہ راضی ہوگا، میرے مال کی ضرورت تھوڑی ہے اللہ کو، یہ تو ہماری رسید، تو ہمارے پیسوں کے بھاگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائیں۔ تو حلال کما کر
حلال خرچ کریں، حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں۔ یاد رکھیں حرام روزی اتنی بڑا وبال ہے، یہ بیماریاں بھی لاتی ہے، یہ دعاؤں کو قبول بھی نہیں ہونے دیتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، گر گڑا رہا تھا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کلیم اللہ تھے نا، آپ تو بات کرتے تھے اللہ سے، آپ نے کہا یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، یہ رو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ بندہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب سوچئے ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، بزرگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، اور کہتے بھی یار پتہ نہیں مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، پہلے چیک تو کرو کہ تمہاری روزی حلال ہے کہ نہیں۔ اچھا بعض اوقات ساری روزی حرام نہیں ہوتی، کوئی ایک کام ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر حرام مل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پوری بالٹی ٹھنڈے میٹھے دودھ کی ہے، 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیں، کیا اس بالٹی میں سے اب آپ دودھ پئیں گے؟ ارے بھائی سارا تو ٹھنڈا میٹھا ہی ہے نا، 2 قطرے ہی تو ہیں۔ تو آپ کہیں گے ان 2 قطروں نے سارا دودھ ناپاک کر دیا۔ ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں مگر کہیں جھوٹ بول کر، کہیں رشوت دے کر، کہیں ملاوٹ کر کے، کہیں دھوکہ دے کر، کوئی ایسا کام کر کے اپنی روزی میں حرام ملا رہے ہوتے ہیں جو ساری روزی کی برکت چلی جاتی ہے۔ پلیز پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایک جملہ یاد کر لو، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ کوئی نہیں چھین سکتا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نصیب میں نہیں تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ یہ اپنا ذہن بنا لو، میرا مقدر مجھے مل کر رہے گا، مگر لوگ جلد بازی میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا اب پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا کاروبار تو بالکل ٹھیک ہے، مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا کاروبار تو بالکل اوکے ہے۔ اچھا جناب آپ نے اپنا کاروبار کس مفتی صاحب سے چیک کروایا ہے، کس عالم دین سے چیک کروایا ہے؟ جب آپ کو کوئی نئی آئٹم خریدنی ہوتی ہے، نیا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کام کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا۔ بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو خود بنانا شروع کر دیتے ہیں، کسی بلڈر کو بلاتے ہیں، کسی انجینئر کو بلاتے ہیں۔ جب ہر کام ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں تو اپنا کام آپ نے اگر واقعی کاروبار کر رہے ہیں تو ایک بار مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں کہ حضور میں یوں خریدتا ہوں، یوں بیچتا ہوں، یہ طریقہ ہے، چیک کر لیں کوئی حرام تو نہیں۔ وہ کہہ دیں سب اوکے، سبحان اللہ، سجدہ شکر ادا کرنا۔ اور اگر وہ کہیں کہ یہ والا کام مت کرو، یہ والی ڈیل مت کرو، تو مت کرنا، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی خودداری کے صدقے اللہ ہمیں خودداری کی نعمت عطا فرمائے، اور رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام جس جواں مردی کے ساتھ اور جس بڑے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اللہ ہمیں اس کا بھی صدقہ عطا فرمائے۔ وہ تو آدھا دے دیتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق پورا دے دیتے تھے، لیکن ان کا دل تھا، یہاں 2.5% لوگوں کو بھاری پڑتا ہے۔ او ہو 2.5%، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ارے اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں شکر ادا کرتا؟ اللہ نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ بن رہے ہیں نا۔ ذرا غور کریں، ہم گھر میں روز کھانا کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سنترا خریدتے ہیں چھلکے کے سمیت، کھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ چھلکا اتار دیتے ہیں۔ تربوز خریدتے ہیں، 5 کلو کا خریدا، جب اس کو کھولا تو 1 کلو کا تربوز کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، 4 کلو ملتا ہے۔ چکن خریدتے ہیں، تلواتے بھی ہیں، بوٹی اس کے اندر جناب کھال بھی ہے، پر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور تلوانے کے بعد ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا تو وہ 4 کلو تھی تو 2 کلو رہ جاتی ہے، 2.5 کلو رہ جاتی ہے۔ 20 25 30% ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہے یار تربوز کا چھلکا ہمارے کام کا نہیں، کیلے کا چھلکا کھانے والا نہیں، آم کی گٹھلی نہیں کھا سکتے، تو یہ اس کے بغیر ہی ہم کھاتے ہیں، لیکن کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن کمال ہے کہ سال میں ایک بار جب 2.5% دینے کی باری آتی ہے تو کچھ لوگوں کے دلوں پر بوجھ بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہ اتنے سارے پیسے، آپ خود سوچیں میں کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں، اور سال میں ایک بار دینا ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ مدنی انشورنس ہے، حدیث پاک ہے، زکوٰۃ دے کر، حدیث پاک کا مضمون ہے زکوٰۃ پوری دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، تمہارا مال سیکیور ہو جائے گا، جب تم زکوٰۃ دیتے ہو پاک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ نہیں یار یہ اس میں، حالانکہ میں صحیح بتاؤں زکوٰۃ اگر دوسرے لفظوں میں کیلکولیٹ کی جائے تو بہت تھوڑی بنتی ہے، گھر اس میں نہیں ہے ہمارا،
فیکٹری بھی نہیں ہے اس میں، دکان بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، استعمال کی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آل ٹو گیدر دیکھیں تو 1.25% بن جاتا ہے، 2.5% تو پورے مال کا تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بھاری پڑتا ہے۔ حالانکہ جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں، جو زکوٰۃ پوری دیتا ہے اگلے سال وہ زیادہ ہی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مال اور بڑھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے جائیے اور مال میں برکتیں ڈھونڈتے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آمال